السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پارہ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا احکام دیے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کر کے بہترین مسلمان بن سکیں۔ منافقین کا عذر قابل قبول نہیں، کیونکہ ان کے پاس جہاد میں شرکت نہ کرنے کی صرف بہانے ہیں، حقیقی عذر نہیں۔ تقریباً 82 افراد کے بارے میں ناموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ پکے منافق ہیں۔ اللہ کی رضامندی مہاجر و انصار میں سے سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی خوشخبری ہے، اس لیے ان کے لیے خاص جنتیں ہیں۔ ملے جلے اعمال، جن کے اعمال صالح اور غیر صالح ملے جلے ہوں، وہ صدقہ دے کر اپنی تطہیر کروائیں، یعنی اپنی صفائی کروائیں۔ مسجد کی بنیاد صرف اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانا تاکہ اجر ملے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ جان و مال سے اللہ کی راہ میں قتال کا بدلہ جنت ہے۔ مہاجرین کی جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، کیونکہ مرتے دم تک اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلواریں ان کے کاندھوں پر رہیں۔ خاص مومن کون ہیں؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزہ رکھنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے، حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے۔ یہ سب خاص مومن بندے ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے۔ 3 صحابہ سستی دکھانے پر معاشرتی بائیکاٹ کی شکل میں اللہ کی گرفت ہوئی۔ 50 دن بعد توبہ قبول ہوئی۔ فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی، نیکی کا جو موقع ملے سستی کر کے نہیں گنوانا۔ علم دین کی خدمت کے لیے بھی کچھ لوگوں کو نکلنا ہے، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا اور اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کو برے کاموں سے بچانے کی کوشش کرنا اور اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ مومنوں کی تکلیف گراں، ان کی ہدایت کے حریص اور ان پر شفیق اور مہربان تھے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ دنیا پہ راضی رہنے والے کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی ملاقات کی توقع نہ رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، پوری توجہ دنیا طلبی پر ہوتی ہے اور مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں۔ سفارشی، اللہ کے ایسے کسی سفارشی کا وجود نہیں جسے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر دعائیں کی جاتی ہیں، جسے نجات کے لیے خالص ہو کر اللہ کو پکارنا اور مصیبت ختم ہونے پر دوسروں کو شریک کر لینا۔ شفا، قرآن کا علم اور اس پر عمل مومنین کے لیے تمام بیماریوں سے شفا ہے، اس لیے کتاب اللہ سے علاج کرنا چاہیے۔ خوش ہو جانا، قرآن کا ملنا اللہ کا فضل، رحمت اور ہر نعمت سے بہتر ہے، اس لیے اس پر خوش ہونا ہے۔ اولیاء اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، خوف و غم سے بے نیاز لوگ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ جادو قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن حق اور جادو باطل ہے۔ گھروں میں مساجد، مشکل حالات میں گھروں ہی کو مساجد بنا کر نماز پڑھنا، نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ موت کے وقت کا اسلام قبول نہیں، فرعون نے ڈوبتے ہوئے اقرار کیا مگر کہا گیا کہ اب نہیں۔ نشان عبرت، فرعون کے بدن کو بچا کر بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا گیا۔ قوم نوح اپنے نبی کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ڈبویا اور نوح اور ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو بچا لیا۔ قوم یونس، عذاب آنے پر سے قبل اپنی غلطی کا احساس ہوا اور توبہ کرنے پر اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ شکی لوگوں سے اعراض، خالص ہو کر اللہ کی عبادت پر جمے رہنا اور دین میں شک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرنا۔ نفع نقصان، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، اس لیے کسی اور سے دعا نہ کرنا۔ حق کا آگیا قبول کرنے میں اپنا فائدہ اور بھٹک جانے میں اپنا نقصان ہے۔ استغفار کے فوائد، گناہوں کی معافی، رزق کی فراوانی اور فضل کا ملنا، یعنی استغفار پڑھنے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اپنی آخرت کی درستگی کی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔